بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم دوستو، ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مجلس میں وعظ فرما رہے تھے۔ ابھی آپ سے ایک شخص نے پوچھا کہ کیا آپ سے بڑا عالم اس دنیا میں کوئی اور ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، نہیں، اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم میں ہی ہوں۔ اور حقیقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت دنیا کے سب سے بڑے عالم تھے، لیکن اللہ کو ان کی یہ بات پسند نہیں آئی، کیونکہ عالم کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھے۔ اللہ رب العزت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جملہ پسند نہیں آیا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ ہمارا ایک بندہ ہے، تم اس کے پاس جاؤ، کیونکہ اس کے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے پاس جانے کا ارادہ کیا اور اللہ رب العزت سے پوچھا کہ وہ مجھے کہاں ملیں گے۔ اللہ رب العزت نے جواب دیا، وہ تمہیں مجمع البحرین پر ملیں گے، جہاں دونوں دریا آپس میں ملتے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی یوشع ابن نون کو اپنے ساتھ لیا اور چل دیے، اور پھر آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت خضر علیہ السلام ایک نبی تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں ایک مخصوص علم عطا کیا تھا۔ جب کوئی واقعہ ہوتا تھا تو اس کے بعد کے حالات سے اللہ رب العزت حضرت خضر علیہ السلام کو آگاہ کر دیتے تھے۔ لہٰذا حضرت خضر علیہ السلام کو کسی واقعے کے بعد ہونے والی باتوں کا بھی علم تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے ہی احترام سے ان سے کہا کہ حضرت میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، کیا میں آپ کے ساتھ کچھ وقت بتا سکتا ہوں؟ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا، تم میرے ساتھ وقت نہیں بتا سکتے، کیونکہ میں کچھ کام ایسے کروں گا جو تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گے، اور پھر تم مجھ سے سوال کرو گے اور تم صبر نہیں کر پاؤ گے۔ اگر تم مجھ سے سوال کرو گے تو میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا، اور پھر وہ دونوں وہاں سے چل دیے اور پھر ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ ابھی کشتی تھوڑی ہی دور چلی تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں ایک چھید کر دیا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے، یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ ایک غریب کشتی والا ہے اور آپ نے اس کی کشتی میں چھید کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے تم سے کہا تھا تم صبر نہیں کر پاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں بھول گیا تھا، اب آگے میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اب وہ اور آگے بڑھے، کشتی سے اترے، راستے میں آپ کو ایک بچہ ملا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی گردن گھما کر اسے مار دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ نے اس بچے کو کیوں قتل کر دیا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے آپ سے کہا تھا آپ صبر نہیں کر پاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ مجھے ایک موقع اور دے دیں، میں اب آپ سے سوال نہیں کروں گا۔ پھر یہ دونوں ایک بستی میں پہنچے۔ انہیں بہت تیز بھوک اور پیاس لگی تھی۔ وہ بستی کنجوس انسانوں کی تھی۔ انہوں نے وہاں کسی سے کھانے کو کہا تو انہیں کسی نے کھانا نہیں دیا۔ تھک ہار کر وہ ایک کمزور دیوار کے پاس بیٹھ گئے جو لگ بھگ گر گئی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام اس دیوار کو ٹھیک کرنے لگے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، حضرت ان کنجوس انسانوں نے ہمیں کھانے تک کو نہیں پوچھا اور آپ ان کی یہ دیوار ٹھیک کرنے لگے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر کہا، میں نے آپ سے کہا تھا آپ صبر نہیں کر پاؤ گے، اب آپ اپنے راستے اور میں اپنے راستے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے وہ تینوں کام کیوں کیے۔ وہ کشتی والا بہت غریب تھا اور دریا کی دوسری طرف ایک ظالم بادشاہ تھا جو لوگوں کی کشتیاں چھین لیتا تھا، لیکن وہ عیبدار کشتیوں کو نہیں لیتا تھا۔ اس لیے میں نے اس کشتی میں چھید کر دیا، اور وہ جو لڑکا تھا اس کے والدین بہت نیک انسان تھے، اور یہ لڑکا آگے چل کر بہت بڑا نافرمان اور کافر بن تھا، اس لیے میں نے اسے قتل کر دیا۔ اور اس بستی میں 2 یتیم بچوں کے والدین مر گئے تھے، اور وہ ان کا خزانہ اس دیوار کے نیچے دبا گئے تھے۔ اگر وہ دیوار ایسے ہی گری رہتی تو وہ خزانہ ان کنجوسوں کے ہاتھ لگ جاتا، اور وہ ان بچوں کو اس خزانے سے کچھ نہیں دیتے۔ اس لیے میں نے یہ تینوں کام کیے تھے۔